السلام علیکم، راہ نیوز سے میں ہوں حارث عالم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ امریکہ بھارت کو اسلحہ فراہم کر کے خطے کی سلامتی سے کھیل رہا ہے، پاکستان۔ امریکہ کا کامیابی تک عراق و شام سے نہ نکلنے کا اعلان۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، جنرل زبیر محمود حیات۔ امریکہ نے ناموس رسالت قانون ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، جنیوا اجلاس میں پاکستان کو دباؤ کا سامنا۔ اسلام آباد دھرنا طاقت سے ختم کرنے پر غور، مذہبی رہنماؤں کا باز رہنے کا انتباہ۔ اور میانمار میں فوج کی ہتھ دھڑمی، روہنگیا پر مظالم کی تردید کر دی۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت کو اسلحہ فراہم کر کے خطے کی سلامتی سے کھیل رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو جدید اسلحہ فروخت کر کے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ امریکی اقدام کے نتیجے میں خطے کی سلامتی پر شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے مابین جدید ٹیکنالوجی کی خریداری کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی، جو یہاں بسنے والے اربوں غریب لوگوں کی معاشی اور سماجی زندگیوں کو متاثر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ڈرونز کی خریداری سے خطے میں توازن برقرار نہیں رہے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، اس سلسلے میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ باہمی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ البتہ بھارت کے منفی رویے کی وجہ سے خطے میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان خود مختار ریاست ہے اور خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھارت کو اعلیٰ درجے کی فوجی ٹیکنالوجی فروخت کرنے پر پاکستان کو تشویش ہے۔ بھارت کو ڈرون سیارے کی فراہمی سے خطے میں عدم فوجی توازن ہوگا، جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کمزور ہوگا۔ واضح رہے کہ بھارت امریکہ سے جدید ٹیکنالوجی کے طیارے خریدنے کا مقصد پاکستان اور چین کے ساتھ وسیع زمینی سرحد پر نظر رکھنا اور بحر اوقیانوس پر قریبی نظر رکھنا ہے۔ اس سے قبل بھارت مقبوضہ کشمیر کے پہاڑی سلسلے پر مسلسل نگرانی کی غرض سے اسرائیل سے ڈرونز خرید چکا ہے۔ رواں سال جون میں امریکہ نے بھارت کو $2.3 بلین مالیت کے 22 ڈرونز فروخت کرنے کا معاہدہ کیا۔ عالمی سطح پر امریکہ اور بھارت کی ڈیل کو ایک بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کامیابی تک عراق اور شام سے نہ نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی سربراہی میں قائم عسکری اتحاد شام اور عراق میں داعش کے خلاف جنگ اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک اقوام متحدہ کی طرف سے جاری امن مذاکرات آگے نہیں بڑھتے۔ یہ بات امریکی وزارت دفاع نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ فرانسی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کا کہنا تھا کہ جب تک جنیوا کے امن مذاکرات آگے نہیں بڑھتے ہم اس وقت تک چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اب کچھ کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ فوجی لڑائی تو لڑیں اور باقی صورتحال کے لیے محض گڈ لک کہہ کر الگ ہو جائیں۔ امریکی سربراہی میں اتحاد کا ہمیشہ سے ہدف اور ترجیح داعش کے خلاف لڑنا اور شام کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ایک سفارتی حل تلاش کرنا تھا۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایک سفارتی حل کے لیے صورتحال کو موزوں بنایا جائے۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے ورنہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، ایسا کہنا ہے جنرل زبیر محمود حیات کا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے خبردار کیا ہے کہ بھارت آگ سے نہ کھیلے ورنہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ان کے بقول بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر رواں بس 1200 سے زائد بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں 1000 شہری اور 300 فوجی جوان شہید ہوئے۔ پاکستان کے خلاف جنگی ہجان واضح ہے، سرجیکل اسٹرائک جیسے شوشے اس کی اہم مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور پاکستان سے ذیلی روایتی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، جو کہ کسی بھی وقت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مسئلہ کشمیر بدستور جوہری جنگ کی خطرات کا پیش خیمہ ہے، جبکہ بھارت سے خوشگوار تعلقات کا راستہ صرف کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے، اس میں کوئی بائی پاس نہیں۔ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظلم بڑھ رہا ہے، ہر 20 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے۔
94,000 کشمیری شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی بینائی جا چکی۔ جنرل زبیر کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشیا میں دیر پا امن ممکن ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر اور افغان مسائل کا حل چاہتا ہے، تمام امور پر یکساں پیش رفت چاہتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کے مطابق پاکستان تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، مگر دفاع سے غافل نہیں۔ پاکستان تمام حالات کے تناظر میں کم از کم جوہری صلاحیت برقرار رکھے گا۔ ان کے بقول بھارت میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، بھارت سیکولر سے انتہا پسند ہندو ملک بن چکا، بھارت ٹی ٹی پی بلوچ علیحدگی پسندوں اور را کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سی پیک کے خلاف بھارتی سازشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بھارت میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی، جوہری ہتھیاروں اور روایتی ہتھیاروں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں خون بہا رہا ہے اور پاکستان کا پانی روک رہا ہے۔ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، لیکن بھارت ایسا کر رہا ہے۔ امریکہ نے ناموس رسالت قانون ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ناموس رسالت قانون ختم کیا جائے۔ جنیوا میں منعقد اجلاس میں عالمی ادارے URP کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد امریکہ نے کہا کہ ناموس رسالت کے قانون اور سزائیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ اس قانون کو جتنی جلدی ہو سکے منسوخ کر کے نیا قانون نافذ کیا جائے۔ انہوں نے سفارش کی کہ پاکستانی حکومت ختم نبوت کے معاملے پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تفتیش کرے اور سیکیورٹی ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بین الاقوامی NGOs کے حوالے سے بنائے جانے والی پالیسی پر تشویش ہے، جس کے ذریعے غیر تشدد پسند فلاحی اداروں کے کاموں پر پابندی عائد کی گئی۔ برطانیہ نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں پاکستان میں اقلیتوں کی آزادی کا فقدان ہے اور خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود دیگر مذاہب کے لوگ بھی امتیازی سلوک کے بغیر انتخابات میں آزادانہ حصہ لے سکیں اور اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے جس میں دیگر چھوٹے مذاہب کے لوگوں کو بھی نمائندگی موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ سزائے موت کے قانون پر نظر ثانی کرے اور اسے صرف حساس نوعیت کے جرائم کو مخصوص کرنے کے لیے استعمال کرے۔ بھارت کی نمائندگی کرنے والے سمت سیٹھ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر سے غیر قانونی قبضہ ختم کروانے کے لیے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، تاہم اسے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنے اور ان کی معاشی مدد کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بھارتی نمائندے نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی زبردستی شادیوں کو ختم کروانے پر بھی زور دیا۔ پاکستان نے الزام عائد کیا کہ بھارت URP کے پلیٹ فارم کو گمراہ کن باتوں کے ذریعے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ خواجہ آصف کی نمائندگی میں پاکستانی وفد اسپین، سینیگال، کینیڈا، متحدہ عرب امارات، عراق اور ایران کے علاوہ دیگر ممالک کے وفود نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اگرچہ پاکستان URP کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں ہے، تاہم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کا مقصد دیگر ممالک کے ساتھ باہمی اتفاق کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد دھرنا طاقت کے ذریعے ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ مذہبی رہنماؤں نے حکومت کو اس سے باز رہنے کا انتباہ دیا ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزراء سردار محمد یوسف، طلال چودھری اور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے انتخابی قانون 2017 میں حلف نامے میں ہونے والی غلطی کا فوری ازالہ کر کے اسے اپنی اصلی حالت میں بحال کر دیا گیا ہے۔ دھرنے کے شرکاء سے آخری بار مذاکرات کریں گے، اس کے بعد کارروائی ہوگی، کیونکہ دھرنا مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ جبکہ اہل سنت جماعتوں کے گرینڈ الائنس نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ حکومت تحریک لبیک کے دھرنے کے خلاف طاقت کے استعمال سے باز رہے۔ دھرنے کے مطالبات قوم کی آواز ہیں، انہیں پورا کیا جائے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر مولانا سمیع الحق نے دیوبند مسلک سے وابستہ تمام تنظیموں اور اہم شخصیات کا اجلاس طلب کر لیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کہا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہونے کے باوجود حلف نامے کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا گیا اور نہ ہی 7B اور C کو بحال کیا گیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور وفاق المساجد پاکستان کے صدر حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد دھرنے کے شرکاء کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ میانمار میں فوج نے ہتھ دھڑمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روہنگیا پر مظالم کی تردید کر دی ہے۔ میانمار کی فوج نے ہتھ دھڑمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست رکھین میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے الزامات سے انکار کر دیا ہے۔ فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگست میں شروع کیے گئے آپریشن کے دوران فوجیوں نے ملکی قوانین کی حدود میں رہ کر کارروائی کی۔ فوج کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران اہلکاروں کے برتاؤ کے بارے میں راکھین میں ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کیے گئے اور تحقیقات کے نتائج کے مطابق فوج کے اہلکار مظالم میں ملوث نہیں پائے گئے۔ حالانکہ اس آپریشن کے بعد اب تک 6 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان ہجرت کر کے بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔ راہ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز۔ اللہ حافظ۔